السلام علیکم۔ بعد ازاں ہرکل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے اسے شریف النسب بتایا، اور واقعی تمام انبیاء اپنی قوم میں عالی نسب مابوس ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ تمہاری قوم میں اس سے پہلے کسی نے دعوی نبوت کیا، تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اگر ایسا دعویٰ ان سے پہلے کوئی کر چکا ہو تو میں سمجھتا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اس بات کی محض نقل کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہو تو کہیں کہہ دوں گا کہ یہ باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعوے سے پہلے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا گیا؟ تو تم نے کہا نہیں۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو لوگوں پر جھوٹ تو نہ بولے لیکن خدا پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکاروں میں امیر لوگ شامل ہیں یا غریب، تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ دراصل جملہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو تم نے بتایا کہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ حقیقتاً ایمان کے درجے کمال تک پہنچنے کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد باہر بھی آتا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی مسرت یعنی خوشی دل میں جذب ہو جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تمہارا جواب تھا نہیں، واقعی پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تمہیں نماز پڑھنے، راستہ بازی اختیار کرنے اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر تمہاری بیان کی ہوئی بات سچ ہے تو عنقریب اس جگہ کا وہ مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے پاؤں ہیں۔ مجھے سابقہ کتابوں سے معلوم ہوا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، البتہ یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ضرور ملتا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا، یعنی خدمت بجا لاتا۔ دوستو، اس حدیث کا دوسرا پارٹ ہم کل بیان کریں گے۔